نبی پاک فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرائیڈے از اے اسپیشل ڈے، خاص دن ہے درود پاک پڑھنے کے لیے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 18 ذوالحج یہ تاریخ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آپ کے عرس کا دن ہے۔ آپ صحابی رسول اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کے رشتے میں نبی پاک کے بھانجے لگتے ہیں۔ بہت فضیلت والی شخصیت، ذو النورین کہلائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے ایک صاحبزادی کا نکاح ہوا نبی پاک کی بیٹی کا، ان کا وصال ہو گیا، پھر پیارے آقا علیہ السلام کی دوسری شہزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پوری دنیا میں ایک ہی شخصیت ہیں کہ جن کا کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا ہو، اس لیے آپ کو ذو النورین، 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ 12 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے اور 18 ذوالحج کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینہ پاک میں آپ شہید کیے گئے۔ آپ کے فضائل اتنے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں میں آپ کے فضائل ملتے ہیں۔ دیکھیں، غلام امتی اپنے نبی کی شان بیان کرے یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے کسی صحابی کی شان بیان فرمائیں، اس کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، نبی پاک کی ذرا حدیثیں سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اشد امتی حیاء عثمان، نبی پاک فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے مشابہہ سمجھتے ہیں، حضرت ابراہیم کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا یا عثمانو انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الآخرہ، اے عثمان تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو، آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ روایت میں فرمایا لکل نبی خلیل فی امتہ وان خلیلی عثمان بن عفان، میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی کا ان کی امت میں خلیل ایک دوست ہوتا ہے اور میرا خلیل عثمان ابن عفان ہے۔ کتنی حدیث ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ رفیقی فیہا عثمان بن عفان، ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی ہوگا، کوئی رفیق ہوگا، اور جنت میں میرے رفیق عثمان ابن عفان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی۔ اور ہم چونکہ ہر جمعے کو قرآن پاک کی کوئی ایک آیت یا 2 آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سنتے ہیں، اس کے بارے میں میسج لیتے ہیں، تو آج جو آیت ہے وہ بڑی کمال کی آیت ہے، ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس میں شان عثمان غنی بھی ہے اور صحابہ کرام کا نبی پاک سے محبت کا انداز بھی ہے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 26 ہے، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ بڑا کمال کا ترجمہ۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اب یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ کون سے درخت کی بات ہو رہی ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے، کیا کمال کا واقعہ ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصی شانیں ہیں، انہی میں سے ایک خصوصی شان، ایک اسپیشلٹی بیعت رضوان ہے، اور بیعت رضوان آپ ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے حق میں ہوئی،
اس بیعت میں حضرت عثمان کو یہ خصوصی شان بھی حاصل ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی فرمائی۔ واقعہ کیا تھا کہ ہجرت کا 6واں سال ہے، مسلمان عمرے کی نیت سے 1400 کی تعداد میں مدینہ پاک سے مکے روانہ ہوئے۔ یاد رہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا، 6 سال کے بعد عمرے کا موقع ملنا تھا۔ کتنا ایکسائٹڈ ہوں گے صحابہ کرام، یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں بڑے ہوئے تھے، مکے میں کئیوں کی پیدائش ہوئی تھی، روز کعبہ دیکھتے تھے، اور اب 6 سال بعد عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ مگر ہوا کیا کہ جب حدیبیہ کا مقام آیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ قصوہ اونٹنی جو ہے یہ اچانک کیسے بیٹھ گئی، یوں تو نہیں بیٹھتی۔ تو اب نبی پاک نے فرمایا ما خلات القصوہ وما ذاک لہا بخلق ولکن حبسها حابس الفیل، فرمایا قصوہ جو ہے میری اونٹنی ضد کر کے نہیں بیٹھی ہے، نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اسی رب کریم نے بٹھایا ہے، روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کے جو ابرہا کی جو فوج تھی نا اس کو روک دیا تھا۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیا اعلان فرمایا کہ یہ قافلہ اب حدیبیہ میں ٹھہرے گا، یہاں رکا جائے گا، یہ اللہ کا حکم اور یہ سبحان اللہ مشیت الہی ہے۔ اب نبی پاک کا تو کمال ہے، مگر پیارے آقا کی اونٹنی بھی کیسی با کمال ہے کہ اس کے بیٹھنے پر، کیونکہ یہ ناقۃ اللہ تھی، یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک ایسا اشارہ تھا، تو اب تمام لوگ وہاں پر رک گئے۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو مکے بھیجا، مکے سے قریب ہی ہے حدیبیہ، کہ آپ پہلے جائیں مکے والوں کو بتائیں ہم یہ جو تیرے سارے لوگ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا۔ اب ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ واپس بھی نہیں جانے دے رہے، تھوڑا ٹائم گزر گیا۔ تو اب وہاں جو لشکر میں لوگ تھے حدیبیہ کے مقام پر، ان صحابہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، حضرت عثمان غنی کو مکے میں شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ نبی پاک جانتے تھے یہ خبر جھوٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اب صحابہ کرام سے اس بات کی بیعت لی، وعدہ لیا کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو گئے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب سبحان اللہ بخاری شریف کی حدیث سنیے، صحابہ کرام سے پوچھا گیا الا ای شیء کنتم تبایعون، اس دن کس بات پر بیعت لی گئی تھی؟ تو فرمایا علی الموت، یعنی اس روز پیارے آقا علیہ السلام نے ہم سے موت پر بیعت لی تھی کہ یا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ یعنی تیار تھے صحابہ کرام اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، جان و دل تیرے قدم پر واریں، صحابہ کیسے تھے؟ جان و دل تیرے قدم پر واریں، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حالانکہ معلوم تھا کہ نبی پاک کو کوئی خبر سچی نہیں ہے، مگر 1500 صحابہ کرام کم و بیش موجود ہیں، اور سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت لی کہ یا تو حضرت عثمان کا ہم بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا، اب دوبارہ آیت سنیے اور اب اس کو غور سے سمجھیے کہ اس آیت میں میسج کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ اب صحابہ کرام کی شان دیکھیں کہ سب کو خوشخبری سنا دی گئی کہ یہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ قرآن میں اعلان کر دیا کہ بیت رضوان والے جتنے صحابہ ہیں ان سب سے رب راضی، ان سب کو گویا جنت کا مژدہ مل گیا۔ آگے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ کو وہ معلوم ہے، اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے دل میں جو اخلاص تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان لٹانے کی نیت تھی، اللہ اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فرمایا تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اب ذرا غور فرمائیں،
جنہوں نے بیعت کی، جن صحابہ نے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. پھر فرمایا ان کے دلوں میں جو موجود اخلاص ہے، پکا ایمان ہے، اللہ نے اس کی قرآن میں گواہی دی، ان پر سکون بھی نازل فرما دیا اور انہیں فتح کی بڑی خوشخبری بھی سنا دی. غور کا مقام ہے، جو بیعت کر رہے ہیں ان کا یہ مقام ہے. تو جس کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ 1500 کے قریب صحابہ اور نبی پاک کس بات پر نبی پاک بیعت لے رہے ہیں کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے ہم ان کا بدلہ لیں گے، اور اگر بدلہ لینے میں ہم شہید ہو گئے تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ کیا ہوگا. اچھا، ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، نبی پاک نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر یہ بیعت لی تھی. اس درخت کا نام سمرا، یعنی اس سمرا نام کا درخت تھا. اب ذرا غور کیجئے کہ اب نبی پاک کی مرضی کہاں بیعت لیتے، درخت کے پاس لیتے، کنویں کے پاس لیتے، کسی پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کے بیعت لے لیتے. مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ جہاں نبی پاک کھڑے ہو گئے، اب اس درخت کو مقام کیسا حاصل ہو گیا، اس درخت کو کتنا مرتبہ حاصل ہو گیا کہ سبحان اللہ، قرآن میں اس درخت کا ذکر کر دیا گیا تحت الشجرہ. یعنی اے محبوب، آپ جب درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت لے رہے تھے تو پتا چلا میرے آقا جس مٹی پر قدم رکھ دیں، نبی پاک جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، وہ پیڑ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے، اسے ایسی عزت سے نوازا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر نبی پاک اس درخت کے نیچے کھڑے رہے. اب قیامت تک کے لیے جو بندہ تلاوت کرے گا نا، تو وہ یہ جب تلاوت کرے گا تحت الشجرہ، تحت الشجرہ میں 9 الفاظ ہیں. علماء کہتے ہیں درخت کا ذکر کرے گا مگر اسے 90 نیکیاں مل جائیں گی. قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں نا. تو تحت الشجرہ قرآن میں تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک اس درخت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس درخت کو اب نبی پاک سے نسبت حاصل ہو گئی ہے. تو مقام مصطفیٰ بھی دیکھیں اور اللہ کا اپنے حبیب سے پیار بھی دیکھیں. وہ کیا خوبصورت نعت کا شعر ہے نا کہ فرمایا کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. کہ محبوب ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا. قیامت تک تلاوت ہوگی، حافظ صاحب تراویح پڑھائیں گے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، مگر جب اس بات پر پہنچیں گے تو اس درخت کا ذکر بھی ہوگا، بلکہ ذکر کرنے والے کو اس درخت کا نام لینے پر نیکیاں بھی ملتی رہیں گی. آپ شان مصطفیٰ دیکھیں، سبحان اللہ. اچھا، اب آتے ہیں کہ جب نبی پاک نے اعلان کیا نا، جب یہ پیارے آقا علیہ السلام درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو ایک اعلان کیا گیا، یا ایھا الناس البیع البیع، اے لوگوں بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے. نزل روح القدس فخرجوا علی اسم اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام اترے ہیں، بس اللہ پاک کا نام لے کر نکلو اور جلدی بیعت کر لو. اب صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم تو اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے، مگر جیسے ہی بیعت کا اعلان سنا سارے باہر آ گئے، اس درخت کے پاس جمع ہو گئے. اب نبی پاک نے کیا کیا، سبحان اللہ، اپنا ہاتھ پھیلایا. اب سب لوگوں نے اس پر ہاتھ رکھنا تھا. یہاں تک صحابہ نے نوٹ کیا، حدیثوں میں ڈیٹیل موجود ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی پاک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا نا، وہ حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آگے بڑھ کر فوراً اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر سب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. اب سارے صحابہ کے ہاتھ اوپر ہیں، میرے آقا کا ہاتھ نیچے ہے. اب آخر میں نبی پاک دوسرا ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں، ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، اے اللہ بے شک عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گیا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضرت عثمان کی شان دیکھے کہ ان کی طرف سے نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور سبحان اللہ، اب پھر نبی پاک نے یہ فرمایا، لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، جس نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، اب کیسا منظر ہوگا. یا ایک ہاتھ نبی پاک کا نیچے ہے جس پر صحابہ سارے ہاتھ رکھ رہے ہیں بیعت کے لیے، اور اب اس کے اوپر نبی پاک دوسرا ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا ہے. اور سبحان اللہ، اب جس ہاتھ کی بات ہو رہی ہے اس ہاتھ کا مرتبہ قرآن میں رب کیا فرماتا ہے، عظمت اور بڑھ جائے گی اس بات کی. اللہ فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں
تو وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا منظر ہے، 1500 کے قریب صحابہ کا ہاتھ، نبی پاک کا ہاتھ ایک نیچے ہے، اور آقا فرماتے اس کے اوپر جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان اللہ رسول کے کام سے گئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہی، یہ اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا سوچئے نا کہ حضرت عثمان کی شان کیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کیا ہے، اور ان صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کی شان کیا ہے۔ اللہ ان تمام صحابہ کے صدقے میں ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے اخلاص کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، جو اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک سے سچی اور اخلاص والی محبت نصیب فرمائے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے بیعت رضوان والی بات سنی ہے۔ حضرت عثمان غنی اب مکہ پاک پہنچے ہیں، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ تو وہاں آپ کے چچا زاد بھائی ابان بن سعید آپ کو ملے، اور وہ آپ کو دیکھا انہوں نے کہ حضرت عثمان غنی کا جو کپڑے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، ٹخنوں سے تھوڑے سے اوپر ہیں، جو تہبند تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی۔ اس زمانے میں لوگ تفخر سے، فخر سے، غرور سے، گھمنڈ سے اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے۔ جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے۔ تو آپ کا کزن کہتا ہے کہ اے عثمان، تم تو بڑے امیر تھے، لگتا ہے آج کل بڑے کمزور ہو، تمہارے کپڑے جو ہیں، تمہارا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا تمہارے اوپر، تم تو بڑے کمزور سے غریب سے لگ رہے ہو، تم تو بڑے مالدار تھے۔ آپ کے کزن ہوتے ہوئے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند ایسے ہی یعنی ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ کیا پیارا جواب دیا۔ تمہیں برا لگتا ہے تو برا لگے، آج کل ٹرینڈ کچھ اور ہے تو الگ بات ہے، میرے نبی کا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا، اور سبحان اللہ میں انہی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے صحابہ کرام۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، آج کل فیشن کیا چل رہا ہے، آج کل ان کیا ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ارے میں نبی پاک کا امتی ہوں، اور مجھے میرے قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ارے قرآن نے آئیڈیل بنانے کا انہیں کہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں آج کل فیشن یہ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کسی نوجوان کو دیکھ کر کہ ایسی پینٹ پہنی کہ پینٹ میں بھی سوراخ ہیں، بندہ کہ بیچارہ کہیں گر گیا ہوگا، اس کی پینٹ پھٹ گئی ہوگی، کہتے نہیں یہ ٹرینڈ ہے، آج کل پھٹی ہوئی پینٹ پہننا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کسی انگریز نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تم اس کے پیچھے چل پڑے، اب پتہ چلا نہیں وہ پینٹ آدھی کاٹ کے پہنتے ہیں تو آدھی کاٹ دی، پتہ نہیں آگے پینٹ پہنیں گے کہ نہیں اس کی، کیونکہ کسی اور نے اتار دی ہوگی۔ خدا کے بندے کس ریس میں ہم لگ گئے، کبھی بال عجیب و غریب، کبھی اسٹائل عجیب و غریب۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہم یہ دیکھیں میرے آقا کے بال مبارک کیسے تھے، میرے آقا کا چہرہ مبارک کیسا تھا، نبی پاک کا لباس کیسا تھا۔ اب کمال دیکھیں، عورتوں کو ٹخنوں سے نیچے تک کپڑے پہننے کا حکم ہے تاکہ وہ پردے میں رہیں، ان کا لباس چھپا رہے۔ عجیب کہانی ہے کہ عورتیں ٹخنوں سے اوپر پجامے پہن رہی ہیں اور مرد ٹخنوں سے نیچے اپنی پینٹیں لٹکا رہے ہیں یا اپنے پجامے سلوا رہے ہیں۔ دونوں کا معاملہ الٹا ہے۔ عورتوں کا حکم ہے کہ وہ پیر نیچے تک چھپا کر رکھیں، ان کا جسم کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اور مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص بڑے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، اپنے بالوں پر بڑا ناز کر رہا تھا، تو اللہ پاک نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ امام عالی مقام امام حسین فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین فی النار، یعنی جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے۔ آپ کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا اب لوگوں نے ایک الگ کام کیا، پینٹیں اور پجامے بڑے ہوتے ہیں، نماز کے وقت اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ ذہن بنا لے صرف نماز میں نہیں، پورا دن اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، سنت یہ ہے۔ اور کوئی اگر غرور کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتا ہے تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ البتہ نماز میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ لوگ جیسے ہی نماز کھڑی ہوتی ہے اپنی پینٹیں اوپر سے فولڈ کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے پجامے کو فولڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہ کیا کریں، کیونکہ یہ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ آپ پہلے ہی اپنے پجامے پینٹس وغیرہ ٹخنوں سے اوپر والی بنائیں، اور اگر نہیں ہے تو پڑھ لیں نماز، لیکن اس کو اڑسنے سے، فولڈ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو لوگ ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے الٹا مزید جو ہے اپنی نماز کو خراب کرتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ شرعی مسئلہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اب آخری بات، حضرت عثمان غنی مکے پہنچ گئے تو
اب جب وہاں مکے پہنچے تو وہاں سے آپ کے چچا زاد جو بھائی تھے ابان بن سعید کہتے ہیں یا ابنی امی تف، اے چچا زاد اب آپ آ ہی گئے تو طواف کر لیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا اے ابان بن سعید، ہمارے ایک رسول ہیں، ہمارے ایک محبوب ہیں، ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہل فرماتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں ان کی پیروی میں کرتے ہیں، ان کو فالو کر کے کرتے ہیں. کعبہ موجود ہے، خود مکے میں موجود ہے، آپشن ہے طواف کر لیجئے. 6 سالوں سے کعبہ نہیں دیکھا ہے، مگر حضرت عثمان کا عشق رسول دیکھیں، فرماتے حضور سے پہلے میں نے طواف نہیں کرنا ہے. اور سبحان اللہ کمال دیکھیں، یہاں حضرت عثمان غنی کا عشق رسول، وہاں جو صحابہ موجود تھے نا وہ نبی پاک کے ساتھ بیٹھے تھے، کہتے لگتا ہے حضرت عثمان نے تو طواف کر لیا ہوگا، کتنے خوش نصیب ہیں مکے میں ہیں، انہوں نے تو طواف کر لیا ہوگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان اگر سال ہا سال مکے میں رہیں وہ ہرگز مجھ سے پہلے طواف نہیں کریں گے. نبی پاک کا حضرت عثمان پر اعتماد دیکھیں کہ میں جانتا ہوں عثمان کو، عثمان برسوں مکے میں رہیں، مجھ سے پہلے طواف نہیں کریں گے. اور سبحان اللہ قرآن نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے، نبی پاک سے محبت اور آپ کی پیروی کا درس ہمیں قرآن کیسا دیتا ہے. اللہ قرآن میں ایمان والوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بعض لوگ رمضان کریم سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں آیت کریمہ میں دیا گیا حکم سب کو عام ہے، یعنی کسی بات میں کسی کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنا آگے ہونا منع ہے. میرے آقا کسی راستے میں جا رہے ہوں ان سے آگے چلنا منع ہے، بلا اجازت آگے چلنا منع ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف ملے تو اس سے پہلے شروع کر دینا ناجائز ہے. اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے سے مقدم کرنا حرام ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، جیسا نبی پاک فرمائے ویسا کرنا ہے، ان سے کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھنا. اب آج کل لوگ اپنی عقل کے گھوڑے کیسے دوڑاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ نبی پاک نے اس کام سے منع فرمایا ہے. نہیں جناب، آج کے دور میں تو جو ہے وہ سب چلتا ہے، آج کے دور میں یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، بلکہ بعض اوقات تو پتا ہے قرآن کا حکم ہے مگر کہتے ہیں آج کا دور الگ ہے. اللہ اکبر، تمہاری عقل زیادہ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کی اہمیت زیادہ ہے. یاد رکھیے قرآن و حدیث یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں. آج کل کچھ لوگ یہ بھی باتیں کرنا سوشل میڈیا پہ شروع ہوئے ہیں کہ جناب وہ تو عرب کا دور تھا، اس زمانے کے لیے یہ سنتیں تھیں، اب یہ سنتیں نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیے، قرآن رہتی دنیا کے لیے راہ ہدایت ہے. حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام یہ قیامت تک کی آنے والی امت کے نبی ہیں. ایسا نہیں وہ اس دور کے نبی تھے، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو ان کی شریعت ان کے احکام یہ آخری زمانے تک موجود ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس پوری باتوں سے جو حضرت عثمان غنی کا عشق رسول ہم نے دیکھا، ان کا مقام دیکھا، ان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل سے فیصلہ کرنا نہیں تھا. ارے کعبہ موجود تھا مگر طواف نہیں کیا کہ نہیں میرے حضور ساتھ نہیں ہیں، میرے حضور کو نہیں آنے دیا ہے، وہ پہلے طواف کریں گے تو ہم طواف کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ عشق رسول یہ ایمان کی اساس ہے. اپنی عقل سے فیصلے کرنے کی بجائے عشق کو آگے رکھنا ہے. بڑا پیارا شعر ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہمیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی ہے کہ ہمارا عشق رسول پہلے ہونا چاہیے. تو آج کے دور میں بھی کئی لوگ آپ کو یہ سمجھانے آتے ہیں، معاذ اللہ ایسا لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ آج کے دور میں قرآن کی تعلیمات معاذ اللہ آبسلیٹ ہو گئی ہے. حدیث تو اس زمانے کے لیے تھی اور آج اپنی عقل سے جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کریں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کا واضح حکم ہے. ایک بار پھر میں آپ کو سنا دیتا
دیتا ہوں کیونکہ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, اللہ کے گھر میں آپ موجود ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اب زندگی کے ہر معاملے میں غور یہ کرنا ہے کہ یہاں میرے آقا کا طریقہ کیا تھا. کاروبار کرنا ہے, میرے آقا نے بھی کاروبار کیا مگر سچ کا کاروبار کیا, ایمانداری سے کاروبار کیا, وعدے پورے کر کے کاروبار کیا, وقت پہ رقم لوٹا کر کاروبار کیا. سودے میں کوئی برائی, سودے میں کوئی کمزوری ہے, حکم فرمایا بتاؤ کہ اس میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, اس کا عیب چھپا کر سودا نہیں بیچنا ہے. پتہ چلا مال کی خامی ہے اور سامنے والے کو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح مال ہے, آپ لے جائیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کی یہ حدیث یاد کر لیجئے, بڑی مختصر حدیث ہے مگر شاید زندگی کے قدم قدم پر آپ کو کام آئے گی کہ میرے آقا فرماتے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا مسلمان. اور ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہ پسند نہ کرے جو دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے. یعنی اپنے لیے وہی پسند کرتے کرے, یعنی اپنے لیے وہ جو پسند کرتا ہے. حدیث کا خلاصہ ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک دوسرے مسلمان کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں مجھے کوئی دھوکہ نہ دے, میں کسی کو دھوکہ نہ دوں. میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کوئی مجھے بے عزت نہ کرے, میں کسی اور کو بے عزت نہ کروں. میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا جائے, دوسرے کے لیے بھی اگر غلطی ہو تو معاف کرنے والے بنے. یعنی اپنے لیے کچھ اور پسند ہے اور دوسرے کا بیڑا غرق کرنا ہے, یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں. تو اب یہ کاروبار کر رہے ہوں, رشتہ کر رہے ہوں, پڑوس میں کوئی لوگ ہوں, آپ لین دین کر رہے ہوں, واٹ ایور جو بھی زندگی کے کام کریں, پہلے سے چیک کریں کہ اس کی جگہ میں ہوتا, میری جگہ وہ ہوتا, میں اس کے ساتھ کیا چاہتا. بالکل ویسا ہی فیصلہ کریں تو انشاءاللہ چیزیں اچھے طریقے سے حل ہونا شروع ہو جائیں گی.